الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بزرگان محترم، آج جمعہ کا مبارک دن ہے. تو شروع میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منقبت میں کچھ باتیں منظوم آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. ایک بڑے آدمی گزرے ہیں انڈیا میں، اکبر الہ آبادی. مرحوم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا کہ احباب نے طویل مضامین وہاں پڑھے. احباب نے طویل مضامین وہاں پڑھے، لیکن میری زباں کا حصہ تھا مختصر. لیکن میری زباں کا حصہ تھا مختصر. بزم نعت میں نے اتنا ہی پڑھ دیا. بزم نعت میں نے اتنا ہی پڑھ دیا. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ جو کتاب ہے میرے ہاتھ میں، یہ حمد و نعت کا گلدستہ اس کتاب کا نام رکھا ہے. برسوں سے میری چاہت تھی کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند نعتیں لکھوں. اللہ تبارک و تعالی نے جو میری یہ چاہت اور خواب تھا اس کی تکمیل فرمائی اور یہ کتابی شکل میں اب موجود ہے. تو اس میں سے ایک نعت آپ کو سنانی ہے، لیکن اس سے پہلے اکبر الہ آبادی مرحوم نے جو بات کہی ہے اسی سے ملتی جلتی بات میں نے ایک الگ انداز سے کہنے کی کوشش کی ہے کہ کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، کون یہ راز عیاں کر سکتا ہے، مقام نبی بیاں کر سکتا ہے. ساری دنیا ہے اس کام سے عاجز. ساری دنیا ہے اس کام سے عاجز. یہ کام تو صرف خالق دو جہاں کر سکتا ہے. اب نعتیہ کلام سنیں. یہ پیج نمبر 92 پر ہے. اس کا عنوان ہے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ. ہو کوئی آپ کے جیسا تو بتانا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کوئی آپ کے جیسا تو بتانا، میرے نبی پہ فدا ہے سارا زمانہ. دنیا سے گئے ہوا ایک زمانہ، دنیا سے گئے ہوا ایک زمانہ، ممکن نہیں پھر بھی نقش پاکو مٹانا. آئے جہاں میں عقل مند و دانا،
آئے جہاں میں عقل مند و دانا، مگر آیا نہ کوئی آپ سا دانا۔ ہے دارین میں وہی کامیاب و کامران، ہے دارین میں وہی کامیاب و کامران، جس نے آپ کو نبی ہے مانا۔ ملے گا اسے رضا کا پروانہ، ملے گا اسے رضا کا پروانہ، ہوگا فردوس اس کا ٹھکانہ۔ اور آخری مصرع ہے، خدا سب کے ایمان کی کرے حفاظت، خدا سب کے ایمان کی کرے حفاظت، ہے سلام فتنوں سے پر یہ زمانہ، ہے سلام فتنوں سے پر یہ زمانہ۔ بزرگان محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ ایک ہی مسئلہ ہے اور ہمارے اکابر کی الگ الگ رائے ہے، لیکن وہ کسی ایک آدمی کی رائے نہیں ہے۔ ایک طرف جمہور ہے، دوسری طرف کم تعداد میں لوگ ہیں، تو پھر چاہے اس رائے پہ عمل کرو، چاہے اس رائے پہ عمل کرو، دونوں کی گنجائش ہے۔ لیکن لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایک જ مسئلو છે પણ આપણા જ અકાબીર છે ને અલગ અલગ રાય છે, હવે આપણે અમલ હાના પર કરે؟ تو ایک شکل تو آپ کو یہ بتائیے کہ چاہے یوں کرو چاہے یوں کرو، یا پھر آپ کو میں نے 4 آپشن بتائے کہ ان 4 آپشن میں سے کسی ایک پہ عمل کرو، کہ جب ایک ہی مسئلے میں ہمارے اپنے اکابر کی کیا ہو، 2 رائے ہو۔ نمبر 1، میں 3 دن سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی طرح اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے، ورنہ مجلس میں شیخ زمن جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو 2 دن میں ہی یوں کہتے ہیں کہ بھول گئے ہیں۔ ہاں، تو باتیں بھائی بھولنے کے لیے تھوڑی بتاتے ہیں آپ کو، کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ بھول گئے۔ بہرحال نمبر 1، کون زیادہ فقیہ ہے یہ دیکھو، کون زیادہ بڑا عالم ہے یہ دیکھو، دونوں میں، دونوں طرف جو ہیں، اس میں سے جو زیادہ فقیہ ہو، جو بڑا عالم ہو، اس کی رائے پہ عمل کر لو۔ لیکن بعض مرتبہ یہ فیصلہ کرنا کٹھن ہوتا ہے، عوام کے لیے بھی اور بعض مرتبہ خواص کے لیے بھی، کہ کون زیادہ بڑا عالم ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے بزرگ سے، عالم سے عقیدت ہوتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر یہ فرمایا کہ روز مرہ کے مسائل میں جن کی رائے پر تم عمل کرتے ہو، ان کی جو رائے ہو اس پہ عمل کر لو۔ یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ جمہور کس طرف ہے، یعنی علماء کی زیادہ تعداد یہ کس طرف ہے۔ جس طرف جمہور ہے، زیادہ علماء ہے، اس پہ کیا کر لو، عمل کر لو۔ چوتھا آپشن کہ مسئلہ ایک ہی ہے، ہمارے اپنے اکابر ہے اور 2 رائے ہے، اختلاف رائے ہے، تو دیکھو کہ ایک گروہ جو ہے وہ واجب کہتا ہے اور دوسرا مستحب، ایک طرف واجب دوسری طرف مستحب،
تو کس کی بات کو لو؟ اس ملک میں چاند سے لے کر کیا کہوں، اب ہر ایک میں اختلاف ہے. ہاں، کسی ایک رائے پر متفق ہی نہیں ہوتے. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے. یہ حال صرف ہمارا نہیں ہے، تقریباً سب مسلمانوں کا یہی حال ہے. کہنے والے نے کہا ہے کہ 4 مسلمان ایک ساتھ اسی وقت چل سکتے ہیں جب ان کے کندھے پہ میت ہو. 4 مسلمان ایک سمت میں، ایک جہت میں اسی وقت چل سکتے ہیں جب کندھے پہ مردہ ہو، میت ہو، ورنہ ہم نہیں چلتے. اسی لیے ہمارے ایک بزرگ اس دکھ کا رونا ایک الگ انداز میں رو گئے. مثال ایسی ہے، آپ کو ہنسی بھی آئے گی لیکن حقیقت کو بیان کر دیا ہے اس نے. اس سے پہلے آپ کو حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے. ابھی ہم لوگ جن کے مہمان ہیں، کبھی وہ ہمارے مہمان ہوا کرتے تھے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب کون مراد ہے میں کھول کے بیان نہیں کر سکتا، سمجھ جاؤ. تو حضرت نے فرمایا کہ جو مہمان تھے ان کے 2 دشمن، مسلمان اور ہندو، 2 دشمن ان کے مہمانوں کے جو اس وقت تھے. اور فرمایا کہ برادران وطن کے بھی 2 دشمن ان کے اپنے خیال میں، ایک وہی مہمان اور دوسرے ان الذین آمنوا. حضرت تھانوی نے آگے فرمایا کہ ان الذین آمنوا جو ہیں ان کے 3 دشمن، ایک مہمان، دوسرا برادران وطن یعنی ایک تعداد سب نہیں، اور تیسرے مسلمان خود ہیں. تیسرے مسلمان خود. کوئی اچھا کام ایک تو کرتے نہیں اور ہو رہا ہو تو کرنے دیتے نہیں. جہاں تک رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم اچھے کام میں ساتھ نہیں دے سکتے تو اس کا اختلاف بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے دل کو نہیں بھاتا، الگ ہو جاؤ. اس میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہو؟ اگر کوئی خلاف شرع ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے لیکن امت کو فائدہ ہوگا، انسانیت کو فائدہ ہوگا، سماج، سوسائٹی، معاشرے کو فائدہ ہوگا، ہو رہا ہے کرنے دو. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا پیارا ملفوظ ہے. جماعت کے احباب کو، ساتھیوں کو حضرت فرماتے تھے، مفہوم ہے کہ بھائیو ذمہ دار بننا، جمع دار مت بننا. اس کام کے ذمہ دار بننا، جمع دار مت بننا. جمع دار جانتے ہیں نا کیا؟ حوالدار، پولیس والا یا جو اس قسم کا آدمی ہو تو وہ جمع دار کہتے ہیں، اس کو جمع دار کہتے تھے. تو فرمایا ذمہ دار بننا، جمع دار مت بننا. بہرحال تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا کو 3 سے بچ کے رہنا پڑتا ہے. ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی تھی ڈوبی وہاں جہاں پانی کم تھا. تو ہماری کشتی تو وہاں ڈوبتی ہے جہاں پانی کم ہو، وہاں بھی ڈوب جاتی ہے. بہرحال
تو ایک مثال سے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم تھی جو بیچارے ایمان سے محروم تھے ان کی، اس پہ ایک داروغہ کھڑا کیا تھا، لیکن جو مسلمان جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوا وقتی طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کوئی داروغہ کھڑا نہیں کیا تھا۔ تو وہاں کیوں کھڑا کیا کہ کوئی اندر سے باہر نکلنا چاہے تو وہ واپس اس کو اندر پہنچائے، لیکن جہاں مسلمان تھے وہاں کوئی نہیں تھا۔ تو پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، یہاں سے کوئی نکلنا چاہے گا اوپر جائے گا تو نیچے سے ٹانگ کھینچ کے جو اندر ہے وہی اس کو وہاں لائیں گے، اس لیے وہاں ضرورت نہیں ہے، وہی کافی ہے۔ بہرحال تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک طرف واجب ہو دوسری طرف مستحب ہو تو واجب پہ عمل کرو، اور اگر ایک طرف حرمت کا قول ہو اور دوسری طرف گنجائش ہو تو مت چھیڑو، اس کام کو مت کرو، حرمت والے قول کو اختیار کرو۔ لیکن ہر جگہ یہ بات نہیں چلے گی، یہ پھر میں آپ کو کل سمجھا رہا تھا۔ ہمارے اپنے علماء کے اور ایسے ویسے نہیں، جید الاستعداد، صاحب استعداد، ان کے کچھ تفردات ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، تو وہاں ایک بات یاد رکھیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو لیکن اس کا کوئی اپنا تفرد ہے، ہم فقہ حنفی کو اختیار کریں گے، اس کی بات کو چھوڑ دیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے چاہے کتنا بڑا عالم ہو۔ آپ کو میں سناؤں، جو علماء ہے وہ جانتے ہیں، رد المختار ایک کتاب ہے، فتاوی جو لکھتے ہیں مفتیان کرام میں، اور آپ مسئلہ پوچھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو ریفرنس ہوتا ہے، حوالہ ہوتا ہے، تو وہاں شامی ہوگا، در مختار ہوگا، رد المختار ہوگا، اس طرح یہ حوالے آپ کو ملیں گے۔ تو اس میں لکھا ہے، مفہوم ہے، بہت بڑے شخص گزرے ہیں، صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام علیہ الرحمہ، بہت بڑے آدمی ہیں، ٹھوس علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، بڑے دینی علوم سے نوازا تھا۔ فخر المحدثین اور خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ جیسا شخص، علم کا خزانہ، چلتا پھرتا کتب خانہ جن کو کہا جاتا ہے، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ دارالعلوم دیوبند میں اختلاف ہوا تو ایک جماعت شاہ صاحب سمیت جامعہ اسلامیہ ڈابیل تشریف لائی۔ وہاں کے اس وقت محتمم تھے حضرت مولانا سعید احمد، حضرت مولانا احمد سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو ابھی فی الحال محتمم ہیں ان کے دادا، ابھی جو محتمم ہے ان کا نام بھی احمد ہے۔ تو اس اعتبار سے اچھی خاصی تنخواہ مقرر کی، حق الخدمت شاہ صاحب کی۔ تو ہر دور میں اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، ایک تو بیچارے دینی خدام کی میں کہتا ہوں کہ پگار اور تنخواہ اور ویج تو بڑھتا نہیں، صرف ایج بڑھتی ہے، چاہے مکتب پڑھاوے، چاہے جامعہ میں پڑھاوے، چاہے دارالعلوم میں پڑھاوے، چاہے مسجد میں امامت کرائے، یہ جتنے بھی شعبے ہیں، مؤذنی کا فریضہ انجام دے، وہاں کے خدام کی ایج ہی بڑھتی ہے، ویج نہیں بڑھتا، اور بڑھتا بھی ہے تو اتنا معمولی کہ دعا کرتا ہوں کہ کاش یہ بھی نہ بڑھتا۔ تو بہرحال شاہ صاحب کی تنخواہ، ان کا جو علمی مقام تھا، حضرت محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے۔ فارسیان کہتے ہیں کہ جوہری ہی جوہر کی قدر کو جانتا ہے، ہیرے کی جو جوہری ہوتا ہے وہی ہیرے کی جو ہے وہ قدر جانتا ہے کہ یہ ہیرا ہے، یہ اس میں کوئی جوہر ہے۔
تو لوگوں نے اشکال کیا کہ حضرت کی اتنی تنخواہ آپ نے مقرر کی، تو اس موقع پر سونے کے پانی سے لکھنے جیسی بات محتمیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، لوگوں سے کہا، ذمہ داروں سے کہا، کمیٹی والوں سے کہا کہ شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم دیے ہیں تم کیا جانو، دو بڑا ترازو ہو اور دو پلڑے ہو، تو ایک پلڑے میں شاہ صاحب کو بٹھا دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سونے اور چاندی رکھا جائے، اس کے ہم وزن اگر تنخواہ اور حق الخدمت شاہ صاحب کو دی جائے ہر ماہ تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا شخص، حضرت فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا قوی حافظہ دیا ہے کہ ایک بات سن لیتا ہوں، ایک چیز پڑھ لیتا ہوں، کم از کم 40 سال تک ذہن خطا نہیں کرتا، 40 سال تک اسے بھولتا نہیں ہوں، اور یہ 40 گھنٹے میں بھول جاتا ہے۔ ہاں، تو حضرت نے ایسا، جو اللہ تعالیٰ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا، اسی لیے ہمارے ایک بزرگ نے لکھا کہ شاہ صاحب تو اس دور کے آدمی تھے ہی نہیں، صحابہ کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، تعبیر بھی سمجھانے کے لیے یہ پیچھے رہ گئے۔ تو جو حافظہ صحابہ کرام کا تھا، اللہ رب العزت نے اس کا کچھ حصہ یہ شاہ صاحب کو عطا فرمایا تھا۔ تو شاہ صاحب ابن حمام علیہ الرحمہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے علمی مقام کو دیکھتا ہوں تو ابن حمام اتنے اوپر مجھے نظر آتے ہیں کہ ان کی علمی مقام کو دیکھنے لگتا ہوں تو میرے سر سے ٹوپی زمین پہ گر جاتی ہے، یعنی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے علمی مقام عطا فرمایا تھا۔ ایسے آدمی کے تفردات کو بھی امت نے قبول نہیں کیا، یاد رکھیے، اور خود ان کے شاگرد نے قبول نہیں کیا۔ ان کے شاگرد ہے شیخ قاسم، وہ خود لکھتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے استاد کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا، یہ ان کا تفرد ہے۔ تفرد کل آپ کو سمجھایا تھا، ورنہ میں تفرد کہتا رہوں، آپ سمجھے ہی نہیں کہ تفرد ہے کیا بھلا۔ جیسے ہم بولتے ہیں، پوچھتے ہیں مزاج شریف کیسے ہیں، اب پوچھو کہ مزاج کا کیا معنی، شریف کا کیا معنی، تو بیچارہ منہ تکتا رہ جائے گا، ہیں کہ مزاج شریف اچھے ہیں۔ تو تفرد یعنی سارے علماء کی رائے ایک طرف اور ان کی رائے ایک طرف، یہ اکیلے ہے، تنہا ہے۔ جیسے منفرد آدمی جماعت سے نماز پڑھتا ہے ایک تو، اور ایک تنہا پڑھتا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ منفرد۔ اسی طرح ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب، تو اس میں بھی مفرد یعنی تنہا ایک، مرکب یعنی، ہاں، اس پہ ایک مزیدار بات سنیں۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں تھے، نوساری کے قریب میں ایک بستی ہے نصیر پور بھٹھئی، 2 بستی ہے ساتھ میں، وہاں کے رہنے والے ایک عالم دین مولانا یوسف راوت، جو فی الحال مرولی میں ہیں اور حکیم ہیں، وہ کسی زمانے میں کچھولی میں رہائش پذیر تھے اور حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت سفر سے واپس لوٹ رہے تھے، درمیان میں کچھولی آیا تو کچھ بھوک بھی لگی تھی، تو فرمایا چلو مولوی یوسف کے گھر لے لو۔ راستے میں سے دکان سے انڈے خریدے اور گھر پہنچے اور مولانا یوسف صاحب سے فرمایا کہ بھائی یوسف، یہ مفردات ہم لے آئے، مرکبات کا انتظام آپ کیجیے۔ ایک ہو تو مفرد، انڈے ہی تھے سب، تو کئی تھے تو مفردات، تو فرمایا کہ مفردات کا انتظام ہم نے کیا ہے، اب مرکبات کا انتظام آپ کیجیے، یعنی تیل ہے اور ہاں، تو بہرحال جو بھی چیزیں ہیں۔ تو تفرد یعنی ان کی ایک
انوکھی رائے تنہا وہ ایک طرف ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ تو ابن حمام کی رائے کو بھی نہیں لیا گیا اور کتابوں میں درج کیا گیا کہ یہ ابن حمام کے تفردات ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور خود ان کے شاگرد نے اسی کی نفی کی۔ ماضی قریب کی آپ کو مثال دوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت نے اپنی زندگی کا کچھ عرصہ مدینہ شریف میں گزارا ہے، مدینہ منورہ۔ تو وہاں تہجد باجماعت ہوتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو حضرت ہندوستان تشریف لائے تو ایک تو وہاں دیکھا بھی تھا، دوسرا حضرت بڑی عمر میں حافظ قرآن ہوئے تھے، بڑی عمر میں حفظ کیا تھا۔ جیسے دعوت و تبلیغ کے جو ہمارے اکابر گزرے ہیں، ان میں ایک شخصیت جن کا لقب ہے لسان التبلیغ، یعنی حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے لوگ بچپن کے حافظ ہوتے ہیں، بندہ 55 کا حافظ ہے۔ 55 سال کی عمر میں اشرف بھائی انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا، تو بڑی عمر میں حفظ کیا۔ تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ نے بھی بڑی عمر میں حفظ کیا تھا، جیسے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ حضرت نے بھی بڑی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا تھا، خود سے حافظ ہوئے۔ اور یہ بات میں نے خود سنی کمرے میں۔ مفہوم میں حضرت نے فرمایا کہ میں آہستہ قرآن پڑھتا ہوں تو میں یاد نہیں رکھ سکتا، اس لیے مجھے قدر بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑتی ہے۔ تو حضرت تلاوت کرتے تھے، کمرے سے سب کو نکال دیتے تھے، اور آہستہ تلاوت نہیں کرتے تھے، قدر زور سے کرتے تھے، کیونکہ بڑی عمر میں آدمی حفظ قرآن کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر جو ہے وہ ان کو یاد رہتا ہے، پختہ جو ہے وہ قرآن کریم رہتا ہے۔ تو حضرت مدنی علیہ الرحمہ بھی پھر تراویح میں قرآن کریم نہیں سنا پاتے تھے، چونکہ بڑی عمر میں حفظ کیا تھا، تو حضرت تراویح میں عام مجمع میں نہیں سناتے تھے، پھر بعد میں جو تہجد پڑھتے تھے حضرت اس میں سناتے تھے۔ اب مسئلہ یہاں رک کے یاد رکھو، نفل نماز با جماعت امام کے علاوہ 2 آدمی ہو تو جائز ہے، یاد رکھیے۔ نفل کی جماعت امام ہو اور امام کے ساتھ کتنے ہو؟ 2 آدمی ہو تو جائز ہے، یعنی ٹوٹل 3 آدمی۔ اس کی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنی خالہ کے گھر ٹھہر گئے، جو ہماری امی جان ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، کہ دیکھوں کہ حضور رات میں کیا عمل کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، تہجد کی نماز حضرت نے شروع کی۔ یہ بچے تھے لیکن بڑے ذہین تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نے شروع کی ہے نماز، تو چپکے سے وہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے، لیکن کہاں کھڑے ہوئے؟ الٹے ہاتھ پہ آ کر کھڑے ہوئے۔ اور مسئلہ یاد رکھو، 2 آدمی جماعت سے نماز پڑھتے ہو تو کہاں کھڑے رہیں گے؟ سیدھی طرف، اور امام صاحب جو بھی ہوں گے ان کا جو پاؤں ہے، جو ایڑی ہے، اس سے پیچھے کھڑا رہنا ہے۔ آگے نکل گئے تو نماز نہیں ہوگی مقتدی۔ تو وہ ادھر بچے تھے کھڑے ہو گئے، حضور کو احساس ہو گیا نماز میں کہ انہوں نے نیت باندھ لی ہے اور پیچھے کھڑے، تو حضور نے نماز ہی میں یوں ہاتھ پکڑ کے ادھر کھینچ لیا۔ اب عمل کثیر یہ عمل ہے کہ نہیں ہے کسی اور موقع پر ہے کہ یہ عمل قلیل ہے یا عمل کثیر ہے، بہرحال تو وہ تہجد کی نماز میں شامل ہوئے۔ تو یاد رکھو، تداعی ایک لفظ ہے، تداعی یعنی دعوت دے کر بلانا۔ نفل نماز میں
کئی لوگ ساتھ میں نماز پڑھے اور دعوت دے کر بلایا جائے کہ آؤ آؤ، تاکہ ایک مجمع ہو اور تہجد کی نماز جماعت سے ادا کی جائے۔ تدائی کی ایک شکل اور ایک صورت فقہا نے یہ لکھی کہ وہ آدمی خود دعوت دے کر بلائے، اور دوسری صورت یہ بھی اسی میں شامل ہے، دعوت دے کر کسی کو نہیں بلایا کہ ہم تہجد کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، لیکن لوگ آ کر شامل ہوئے تو منع بھی نہیں کیا۔ یہ بھی تدائی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ تدائی کی شکل ہے۔ منع کرو کہ بھائی 3 آدمی سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، چلو نکلو یہاں سے، تم اپنے اعتبار سے جو ہے پڑھو۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی علیہ الرحمہ، جن کو حضرت تھانوی شیخ العرب والعجم فرمایا کرتے تھے، حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ چپکے سے تہجد میں حافظ جی کا قرآن سنتے تھے باجماعت، اور اندر سے کنڈی لگا دیتے تھے تاکہ کوئی آ کر دوران نماز شامل نہ ہو جائے۔ ہماری اس مسجد میں سلسلہ شروع ہوا تھا کبھی، اور بڑے زور و شور سے ہوا۔ ہمیں تو بعد میں پتا چلا، کچھ دن بعد لوگ جڑتے ہی رہے، چونکہ ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے کہ یہ کوئی نیا کام ہے۔ یاد رکھو، ابن حمام کا علمی درجہ آپ کو بتایا، امت نے برداشت نہیں کیا، تفرد میں شامل کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اسی دارالعلوم کے شیخ الحدیث، لیکن وہاں سے فتویٰ صادر ہوا کہ تہجد با جماعت نہیں پڑھ سکتے۔ پاکستان کا دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم کراچی، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد کا قائم کردہ ادارہ، وہاں یہ سوال پہنچا اور حضرت مدنی کے نام سے پہنچا کہ دیوبند میں حضرت مدنی علیہ الرحمہ تہجد با جماعت ادا کرتے ہیں، تہجد با جماعت ادا کرنا کیسا ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے لائق فائق فرزند اور سپوت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ اس کا جواب آپ لکھو گے، اور وہ لمبا چوڑا فتویٰ ہے، اور فتاوی عثمانی کے نام سے حضرت کے فتاوی چھپے ہوئے ہیں، اس میں موجود ہے۔ پاکستان سے بھی نکیر ہوئی، دارالعلوم دیوبند نے بھی نکیر کی، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ کے ملفوظات بنام ملفوظات فقیہ الامت موجود ہے، حضرت نے بھی جو ہے وہ نفی فرمائی۔ دیکھیے اتنے بڑے شخص، یہ باتیں آپ سے جو کہی جاتی ہے وقت پہ عمل میں بھی لاؤ، لیکن ہوتا یہ ہے یہاں آپ کو جتنا بھی سمجھاؤ وقت آتا ہے تو جڑ ہی جاتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ ایک صاحب کو پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے 2 کان کیوں دیے؟ تو کہنے لگے اس لیے تاکہ چشمے کی ڈنڈی اٹکا سکے، اس لیے 1 نہیں دیا 2 دیے۔ دوسرے سے پوچھا کہ 2 کان کیوں دیے محبوب بھائی؟ تو کہنے لگے 1 سے سننے کا، دوسرے سے نکال دینے کا، اس لیے اللہ نے 2 کان دیے کہ یہاں سے گھسا یہاں سے نکلا۔ یہ بڑی علمی باتیں محنت کر کے آپ کی خدمت میں رکھی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ علمی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے، آپ شخصیت پہ دھیان دیتے، آپ شخصیت کو دیکھتے ہو۔ ہمارے امام کی کیا رائے اسے نہیں دیکھتے، فقہائے احناف کا کیا مسئلہ ہے اسے نہیں دیکھیں گے، بس وہ شخصیت آئی ہے اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ ہو جاؤ دیوانے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، عقیدت ہونی چاہیے تبھی علمی فائدہ ہوگا، لیکن جو چیزیں تفردات میں سے ہیں اور حضور سے ثابت نہیں ہیں
اسے انجام نہیں دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اعتکاف کیا ہے، سوائے 2 موقع کو چھوڑ کر۔ صحابہ موجود ہوتے تھے، اعتکاف میں ہوتے تھے، حضور نے کبھی تہجد کو جماعت سے نہیں پڑھا ہے۔ انڈیا میں کتنی جگہ پہ خانقاہ چلتی ہے، اس ملک میں بھی جو ہے چلتی ہے، لیسٹر میں بھی، لیکن آپ دیکھیں گے ہر آدمی اپنے طور سے جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، حضرت مدنی کے تفرد کو بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے، ہمارے علماء نے قبول نہیں کیا ہے، اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ تہجد جماعت سے ثابت نہیں ہے، اور تہجد پڑھنے لگو گے کل اٹھ کر آگے جا کر صلاۃ التسبیح بھی جماعت سے پڑھو کہ چلو اب اسے بھی جو ہے وہ جماعت سے پڑھنا جو ہے وہ شروع کر دو۔ تو یاد تو سمجھ آیا، جو تفرد ہو یعنی ان کی اپنی ایک الگ رائے ہو، اس سے ہٹ کر اس کا فالو نہیں کیا جائے گا، اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کرنا ہے۔ اور حضرت مدنی سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ تہجد جماعت سے کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے بڑی عمر میں قرآن کریم یاد کیا ہے، میں تراویح میں نہیں سنا سکتا، میں یہاں سناتا ہوں، اب لوگ آ کر جڑ جاتے ہیں، میں نہیں بلاتا ان کو، لیکن یہ بھی تدائی ہے، منع کرو ان کو کہ وہ اپنے طور سے جو ہے پڑھے۔ اسی لیے انصاف کی بات دیکھیے، حضرت مولانا موجود ہے، دیوبند میں ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، حضرت مدنی کے نواسے ہیں کہ جو پہلے شاہی مراد آباد میں استاد تھے، اب دارالعلوم دیوبند میں استاد مقرر ہوئے ہیں، ہماری مسجد میں بھی 1 سے زائد مرتبہ تشریف لائے حضرت مولانا سلمان صاحب۔ ہاں، میں نے ان سے اسی لیے نام بلوایا تاکہ آپ سنو اور پتہ چلے، وہ حضرت مدنی کے نواسے ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ۔ انہوں نے فتاوا پہ کام کیا ہے، حضرت مدنی کے علوم پہ کام کیا ہے، علمی افادات کو جمع کیا ہے۔ جہاں تہجد با جماعت کا بیان ہے، حاشیے میں نواسے حضرت مدنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ میرے نانا جان کا تفرد تھا، اس پہ عمل نہیں ہوگا، عمل فقہ حنفی پہ ہوگا۔ کون لکھ رہا ہے؟ نواسا۔ عام طور پہ بیٹا، پوتا، نواسا وہ تو کیا کرتے ہیں؟ آپ سب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہیں؟ میں نے تو نہیں کہا کہ سپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، طرفداری کرتے ہیں، بات جو ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وقت ہو رہا ہے، یاد رکھو جو تفرد ہو وہ ان تک رہے گا، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور ہماری مسجد میں بھی آ کر عمل کرے ایسا کوئی تو بھائی ہم ان کو محبت سے منع کریں گے۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے اپنے یہاں کرو، بیس اور پلیٹ فارم اس مسجد کو نہ بناؤ۔ سمجھ آیا نا؟ چلے آگے چلے۔ کل آپ کو بتایا ماضی قریب میں حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی تفردات۔ کل آپ کو ایک مسئلہ زکوٰۃ کا بتایا کہ ان کا تفرد زکوٰۃ کے اندر۔ اسی طرح آپ کو بتایا کہ ان کا تفرد شش عید کے روزے۔ شش عید کے روزے کو حضرت نے بدعت کہا ہے، کبھی مکروہ کہا، کبھی بدعت کہا، لیکن یہ ان کا تفرد۔ وہ بھی شیخ التفسیر کہے جاتے ہیں، شیخ الحدیث کہے جاتے ہیں، بڑا علمی مرتبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم سے نوازا تھا، لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہاں ایک پتے کی بات سمجھو، پتے کی بات آپ کو انشاءاللہ کام دے گی۔ کل چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے میں یہ بات نہیں کہہ سکا۔ شش عید کے روزے کا ذکر مسلم شریف میں، اور آپ جانتے ہیں مسلم شریف کیسی کتاب ہے، جو ترتیب ہے دور حدیث میں پڑھائی جاتی ہے، پہلے نمبر پر بخاری شریف ہے، بعضوں نے دوسرے پہ ترمذی کو رکھا اور بعضوں نے مسلم کو رکھا ہے۔ چلے آپ ذرا بور ہو گئے ہوں گے، ایک لطیفہ مزے کی بات سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم دارالعلوم دیوبند پہنچے۔
اور اس وقت مولانا احتشام الحق تھانوی علیہ الرحمہ کو بخار ہوا تھا، بخار کے مرض میں مبتلا تھے. تو حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ حضرت ہم تو صرف مسلم رہے، آپ تو ہم سے سبقت لے گئے کہ بخاری بھی ہو گئے ہیں. ہم تو صرف مسلم رہے، آپ تو ہم سے سبقت لے گئے کہ بخاری بھی ہو گئے. یعنی مسلم وہ مسلم شریف کتاب اور بخاری شریف. ادھر حضرت نے کہ مسلم یعنی میں مسلمان اور آپ کو بخار ہے تو بخار یعنی بخاری. میں لاجپور کا رہنے والا لاجپوری ہے، یہ کھیرگاؤں کا تو کھیرگاوی، سورت کا تو سورتی، بخار تو بخاری ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم تو صرف مسلم رہے، آپ تو بخاری ہو گئے. تو آگے سے حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاید آپ کو پتہ نہ ہو میں نسائی بھی ہوں. اسیم بھائی پتہ چلا نسائی یعنی شادی شدہ کیا ہوں؟ سورہ نساء ہے نا، ہاں تو فرمایا میں شادی شدہ بھی ہوں. بہرحال مسلم شریف کی روایت ہے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے 30 دن کے، اور اگر رمضان 29 کا ہوا تو 30 فری ہے، اس کا ثواب ملے گا. یاد رکھیو 29 روزے رکھو تب بھی ثواب کتنے کا ملے گا؟ 30 کا. اب ذرا انصاف کی بات کیجیے، کوئی آدمی بوڑھا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، رمضان 29 کا ہوا، فدیہ کتنے دنوں کا دو گے؟ وہ آواز ایسی بالکل مرجھائی ہوئی. اور کل میں نے پوچھا اولڈ از، دیکھیے آج بھی کتنی بھراودار آواز ہے. تو ہم سب کیا ہے، لامزل لی ہے، دالزل دی نہیں ہے. وہ جیسے ہمارے حضرت سناتے تھے کہ بعض بڑے بخیل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ کسی کے یہاں مہمان بن کے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے جاتے ہیں نا، اور وہ بھی آتا ہے تو لاتا ہے. تو فرمایا کہ ایک صاحب بڑے بخیل تھے، وہ کہتے تھے سب سے کہ ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ کیا دیں گے، اور آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کیا لے کر آئیں گے. دونوں میں کیا ہے محبوب بھائی؟ لینا ہی لینا ہے، دینا جو ہے وہ نہیں ہے. تو بہرحال 30 دنوں کے دو اللہ کے بندو، ثواب تم کو اللہ 30 دن کا دے رہا ہے تو فدیہ بھی کتنا دو؟ 30 دنوں کا دو. ایک دن کے لیے جو ہے وہ کیوں کنجوسی کرتے ہو؟ بہرحال فرمایا جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورا زمانہ، پوری زندگی کے روزے رکھے ایک روایت میں، اور دوسری روایت میں ہے کہ سال بھر کے روزے رکھے. کیوں؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے یہاں قانون ہے ایک نیکی کرو گے تو کتنی ملے گا ثواب؟ منیمم 10. 30 کو ضرب دو، کتنے ہوئے گئے؟ 10 میں 300. اسلامی سال ویسے 360 دنوں کا ہوتا نہیں ہے، کم ہی ہوتا ہے، لیکن مشہور ہے 360 دن. 6 روزے مزید رکھو تو 60 دن وہ تو کتنے ہو گئے؟ 360 ہو گئے. تو پورے سال گویا کہ آدمی کیا ہے؟ صائم رہا، روزے دار رہا. یہ حدیث ہے اور پکی حدیث ہے. لیکن مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت، کبھی فرماتے ہیں مکروہ، اور انہوں نے کتاب لکھی اس پہ. لیکن ہمارے علماء نے چونکہ ان کا تفرد ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث، چاہے وہ شیخ التفسیر، وہ بڑے بڑے علماء کو رمضان المبارک اور اس سے کچھ دن پہلے قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے اور علماء کا مجمع جڑتا تھا. علمی استفادہ ضرور کرو، لیکن ان کے جو تفردات ہے، جو تفرد ہے، اسے عمل میں مت لاؤ، اس پہ عمل مت کرو. ہاں علمی فائدہ اٹھاؤ، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن ان کو کہو تمہارے تفرد تمہارے تک رکھو. اب آخری بات سنا کر بات ختم کرو.
علماء نے ایک قاعدہ لکھا ہے، یاد رکھو، یہ جو مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے لوگ ہیں، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتا جو ان کو کہا جاتا ہے. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو کام کرتے ہیں ان کے پاس کتابوں کے حوالے نہیں ہوتے ہیں. وہ قبر پہ پھول چڑھاتے ہیں، آپ کو فقہی کتب اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ فقہ کی کتب میں لکھا ہے فلاں جگہ کہ قبر پہ پھول چڑھا سکتے ہیں. وہ لوگ قبر پہ اذان دیتے ہیں، مردے کو دفنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہ اذان دیتے ہیں. تو کیا ان کے پاس حوالہ اور ریفرنس نہیں ہوتا ہے؟ لیکن حدیث کا نہیں ہوتا، فقہ کا ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ فقہ کا ہوتا ہے. اور یاد رکھو، جب تقابل ہوگا، ایک طرف حضور کا ارشاد آ گیا، صحابی کا اثر آ گیا، صحابی کا عمل ایک طرف آ گیا، اور دوسری طرف فقہ کی کتب میں کوئی عبادت لکھی ہوئی ہے، عمل حدیث پہ کیا جائے گا. عمل کس پہ کیا جائے گا؟ حدیث پاک کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. چاہے پھر وہ شامی نے لکھا ہو، چاہے پھر وہ ملا علی قاری نے لکھا ہو، یہ انہی کے حوالے دیتے ہیں. بھائی انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، لکھ دیا ہوگا، وہ روایت نہیں پہنچی ہوگی یا کچھ اور ریزن رہا ہوگا. لیکن ہمارے فقہا نے یہ قاعدہ لکھا ہے کہ جب حدیث میں ایک بات کلیئر کٹ آ گئی اور دوسری طرف وہ ہے تو اس کو چھوڑا جائے گا. جیسے نماز کے اندر قہقہا لگایا، زور سے ہنسنا. ہنسنے کی 3 قسمیں ہیں، ضحک، تبسم اور قہقہا. قہقہا کسے کہتے ہیں؟ جو ہم سب کرتے ہیں، اتنی زور سے ہنسنا کہ پڑوس والے سن لے بیٹھے ہوئے. اور ہم تو اتنا ہنستے ہیں کہ بیٹھے ہوئے نہیں، گھر والے پڑوس والے سن لے. یاد رکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ قہقہا لگانے کی نہیں. بچو اس سے، زور سے ہنسنے سے. حضور کا عمل اس طرح کا نہیں تھا. کبھی انسان ہے ایک دم سے ہنسا اور ہو گیا وہ ٹھیک ہے، ورنہ عام طور پر حضور تبسم، ادھر دیکھیے، یہ تبسم ہے. کوئی آواز آیا؟ نہیں آیا. ضحک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بات پہ ہنستے تھے تو منہ کھل جاتا. قراء حضرات جانتے ہیں، طواہین، انیاب، زواحق، یہ سب دانتوں اور ڈاڑوں کے نام ہیں. تو زواحق کہتے ہیں پیچھے اندر کی طرف دانت. تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے تو کسی بات پر حضور کو ایسی ہنسی آئی کہ منہ کیا ہو گیا؟ کھل گیا. لیکن اب بھی آواز پیدا نہیں ہوئی. اور میں اور آپ، ہاں، اس لیے اس سے بچو جتنا ہو سکے. کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے. سمجھ آیا؟ قہقہا لگا کر ہنسنا یہ ضعیف روایت ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے قیاس کے مقابلے میں اس کو لیا ہے، قیاس کو چھوڑ دیا. قیاس یعنی عقل، کہ عقل کیا کہتی ہے؟ حضور کی حدیث ہے، مفہوم ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو باہر سے جسم میں داخل ہو، اور وضو ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم سے باہر نکلے. ہنسنے میں کوئی چیز نکلی، آپ کہیں گے کہ آواز نکلی، ہو سکتا ہے کوئی ایسا عقل مند ہو. ہاں بھائی، یہاں تو کمی نہیں ہے. وہ کہاں ہے نا کہ بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، بے وقوفوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. تو ہمارے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ بوتوں کی کمی نہیں ہے غالب. وہ حضرت ہمارے عبدالصمد چچا کے گھر آیا کرتے تھے، مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں امام تھا پلاسٹک گروہ میں، ولی اعظم مسجد میں، مرکز الدعوہ والارشاد. تو اس وقت 2003 میں حضرت تشریف لائے تھے. وہاں جو بیان ہوا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ بوتوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، اور سچ پوچھو تو ادھار ملتے ہیں.
تو خیر بہرحال کہا میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں نکلی، لیکن حدیث میں چونکہ آ گیا تو اس لیے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کیا ہو جائے گا، نماز اور وضو دونوں ختم، میری گفتگو بھی اس پہ ختم۔ بس اتنی التجا ہے کہ جو کچھ کہا سنا ہے وقت پہ عمل میں لائی ہو۔ بڑے میاں گردن اٹھاؤ، 8 دن تک نہیں پڑھی، 9ویں دن میں جوائنٹ ہو گئے، بہت جذباتی آدمی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔